السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال سبحانہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ رب کریم نے سورہ صاد آیت نمبر 111 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو اس میں کچھ بنیادی عنصر ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ایک داعی، یعنی زیادہ تر یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ دعات کا ہے۔ داعی لوگ جو ہے وہ دوسروں کو جب دعوت دین دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو انہیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ان میں حکمت ہونی چاہیے، وعظ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے دعوت دینی چاہیے، اور احسن طریقہ اپنانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کو اگر بات کہنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز داعی کے اندر مادہ برداشت ہونا چاہیے۔ تو یہی موضوع ہے ہمارا آج کا، ہمارا جو پروگرام ہے یہ تاہیل الدعات، اور جو موضوع ہے ہمارا استراتیجیت الدعوہ، دعوتی حکمت عملی۔ اوکے، دعوہ مینز انویٹیشنل اسٹریٹجی۔ تو یہ جو دعوتی کام ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں ہم آج انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ خصوصیات اگر کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی دعوتی میدان میں شکست نہیں کھائے گا۔ شکست سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بہتر طور پر کنوے کر سکے گا، لوگوں تک پہنچا سکے گا۔ ایک داعی اگر بات کرتا ہے اور چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے: حکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر مناظرے کی
یہ کرنا ہے اور وہاں آپ کا مناظرہ ہو جاتا ہے تو آپ دین کبھی بھی ہمیں جھگڑے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ دین اسلام کی خاصیت ہے کہ یہ جھگڑے کا دین نہیں ہے، یہ تو امن کا دین ہے اور ہمیشہ امن کا ہی پیغام دیتا ہے۔ اگر جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھ کے ہم اپنا درس تیار کریں گے، اپنا لیکچر تیار کریں گے، تو آپ کا وہ لیکچر جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے داعی کے اپنے حلیے پر بات کی تھی کہ اس کا حلیہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ظاہر اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے، بات چیت کا اس کا انداز جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور کیا ٹولز اس کے پاس ہونے چاہیے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ دعوتی سرگرمی کے لیے انہیں کن پوائنٹس کا خیال رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں جو ہے وہ تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے جائے، یا اس کی تیاری جو ہے وہ کس طرح ہو۔ تو یہ تقریباً 10 پوائنٹس ہیں۔ کا آپ کا بیان ہے، اور داعی جو ہے اس کا عمل ناصحانہ ہونا چاہیے، یعنی نصیحت پر مبنی ہونا چاہیے۔ داعی کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا نا۔ تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس کی جو گفتگو ہو وہ با مقصد گفتگو ہو، تاکہ اگلے والے کو، سننے والے کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بے تکی باتیں کرنا، کہتے ہیں نا ہم اپنے ہاں محاورہ یوز کرتے بے تکی باتیں کرنا، تو یہ ہوتا ہے بغیر منطق کے بات کرنا، یعنی ایسی بات لا یعنی قسم کی جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اور اکثر دعات اپنی بات چیت کے دوران اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے
کہ ایک توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے تو باعمل جو ہے وہ بننا اس کے لیے ضروری ہے۔ استدلال میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی بات چیت کے دوران، بیان کے دوران، دعوت کے دوران اگر کوئی آرگیو آ جاتا ہے، سامنے سے آپ کو کوئی کوسچن آ جاتا ہے اور اس پر کوسچن ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو لڑائی نہیں بنانی اور نہ ہی اپنی عزت کا مسئلہ بنانا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو عموماً جو ہے بات لڑائی جھگڑے پر آ جاتی ہے، فتح اور شکست کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جواب مثلا کسی کو نہیں پتا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو غلط جواب دے دیتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس نے جواب دے دیا اور غلط بیان کر دیا تو اس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ تو کبھی بھی اسے عزت نفس کا معاملہ نہیں قرار دینا چاہیے۔ اور ہمیشہ افہام و تفہیم جو ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، معاملات طے کرنے ہیں یا دعوت دینی ہے تو افہام و تفہیم جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام کریں۔ یعنی اپنی بات زبردستی کسی کے حلق سے نیچے اتارنا یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ ہمیں کہا کہ آپ کا کام ہے میسج کو پہنچا دینا۔ دعوتی کام کے لیے آمادگی کا ہونا، آمادگی یعنی ذہنی طور پر رضامند ہونا اس کام کے لیے۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس کو زبردستی اس طرف لے آتے ہیں، وہ آمادہ بھی نہیں ہے، تو وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔
ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پہلے آمادگی پیدا کرے کہ میں نے یہ کام جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے میرا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کے لیے ذہنی طور پر پریپیئر کرنا اپنے آپ کو، دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریپیئر کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے راضی بالرضا یہ کام کرنا ہے۔ کوئی کسی قسم کا فورس اپنے اندر محسوس نہیں کرے۔ تو جب ایک آزادی سی محسوس کر کے آپ یہ کام کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھ کے کام کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے تیاری، پریپریشن، کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو ذہنی طور پر، فکری طور پر اپنے آپ کو دعوتی کام کے لیے آمادہ کرنا۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی ہمیں چانس ملا تو ہم بغیر تیاری کے اٹھ کے چلے گئے، یہ نہیں ہے۔ کہیں بھی کسی داعی نے اگر پروگرام کرنا ہے تو اس پروگرام کے مطابق پریپریشن ہونی چاہیے، اس کے مطابق اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا موضوع ہے جس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے، پھر اس کے لیے وہ مواد اکٹھا کرے۔ تیاری جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی پچھلے جتنے بھی میں نے بیان کیے ہیں وہ آٹومیٹک اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ تو جب ایک تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے بات کس موضوع پر کرنی ہے۔ کبھی بھی آپ کے اندر جو دعات ہیں، جو داعی ہیں، ان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، لیکن جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ٹپ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ 3 سے 4 موضوع جو ہیں وہ تیار کر کے رکھا کریں۔ ہمیشہ وہ ایسے موضوع رہنا چاہیے کہ کہیں بھی ضرورت پڑ سکے تو اس کو آپ ٹول کے طور پر یوز کر لیں۔ تو ایسے موضوع 4-5 اور آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، آپ کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا تو موضوع سے موضوع بھی بنتا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر 4 سے 5 موضوع جو ہے بھلے وہ 10 سے 15 منٹ کے ہی ہوں، آپ انہیں پریپیئر کر کے رکھیں دلائل کے ساتھ۔ دلائل کے ساتھ آپ پریپیئر کر کے رکھیں، شارٹ لیکچر بنا کے رکھیں، اپنا ریڈی رکھیں۔ کہیں بھی ارجنٹ میں آپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو آپ نے وہ مواد جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہوگا، آپ کی تیاری پہلے سے ہوگی، تو اس وقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ چیز داعی کو پوری طرح مواد کے ساتھ لیس مراحل جو ہے اس کے مطابق تیار ہونا چاہیے۔
मसलन शुरू आपने कैसे करना है, 1 नंबर स्टार्ट। दूसरा, उसके बाद आपने अगर कुरान की आयत बयान करनी है कर लें याद तो और भी अच्छा है। उसके बाद अगर आपने हदीस बयान करनी है कोई तो वह हदीस बयान करें। उसके ऊपर तफसील बयान कर दें। जो आपने आयत तिलावत की है, जो आपने हदीस पढ़ी है, इसके ऊपर मुख्तसर सा तफसील दे दें। तो ये 10 से 15 मिनट का आपका लेक्चर जो है ये प्रिपेयर हो जाता है दलाइल के साथ। कोशिश करें कि टिपिकल किस्म के मौजू इख्तियार नहीं करें। मसलन डीप फ़िक़ही उसूल जो हैं उनमें उस वक्त तक नहीं जाएं जब तक आप फुली तौर पर प्रिपेयर ना हों। उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जब क्वेश्चन अराइज होते हैं तो दाई की ये कोशिश होती है कि मैं हर एक को जवाब दूं। तो जितने भी होते जाएंगे, आपका मुताला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा, आपके पास मवाद जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। बेहतर तरीका ये रहता है कि अपने नोट्स जो है वो बनाते रहें। एक मौजू मसलन आपने बयान किया किसी प्रोग्राम में, फॉर एग्ज़ाम्पल के सूरा फातिहा का आपने मुख्तसर सा दर्स दे दिया कि सूरा फातिहा है क्या, इसके कितने नाम हैं और तर्जुमा क्या है इसका। मुख्तसर सा दर्स आपने दिया। ये मुख्तसर सा दर्स आपके जहन में है, दोबारा आपको चांस मिल रहा है तो फिर आपकी तैयारी होनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ बयान करें कि सूरा फातिहा जो है कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, कितनी आयत हैं और हर आयत का जो तर्जुमा है उसका मकसद क्या है और क्या अल्लाह ताला इसकी एक एक आयत पढ़ने पर जवाब देता है। थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दें इसमें तो वो आपका मौजू जो है वो मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा। इसी तरह मज़ीद अगर इसी पर आप काम करें तो इसे मज़ीद डिटेल्ड कर सकते हैं। एक एक आयत पर आपको अलग अलग हदीस भी मिल जाएगी, आप उनको भी साथ डालते जाएं। तो जितना आप दर्स देंगे, हर दर्स के बाद अगला दर्स जो है आप बेहतर कर सकते हैं। आप प्रिपेयर करें, उसी में मज़ीद
چیزیں ایڈ کریں اور اس کو بڑھاتے جائیں. آپ کا نالج وہ بھی بڑھے گا, آپ کے پاس مواد بھی اکٹھا ہو جائے گا اور آپ بہتر طریقے سے پرفارم بھی کر سکیں گے. نمبر 4, منصوبہ بندی. میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ پریپیئر رہنے کی کوشش کریں, اور جب بھی آپ کو کال آتی ہے درس کے لیے تو کوشش یہ ہونی چاہیے. رب کریم نے بھی کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. علمی اور پر حکمت, با تدبیر, مرتب اور منصوبہ بندی, ان چیزوں کے بغیر دعوتی کام جو ہے وہ طویل مدتی نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں آپ کے دعوتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہیں تو آپ کا جو کام ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کا ہونا اور حکمت کا ہونا, با تدبیر اور مرتب لیکچرز ہونا آپ کے, اور منصوبہ بندی. منصوبہ بندی کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اگر کہیں آپ کا پروگرام ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ اس کی پوری منصوبہ بندی کر لیں. موضوع کیا ہے, آڈینس کون سے ہیں, کتنی دیر بات کرنی ہے, لباس کیسا ہونا ہے, ظاہری مظہر کس طرح کا ہونا ہے, اور میں نے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کیسا کرنا ہے. تو یہ پوری منصوبہ بندی آپ کی ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں اپنائی جائے تو آپ کا دعوتی کام جو ہے وہ طویل مدتی نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ دعوت کے میدان میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکے گا. فکر مندی بڑی ضروری ہے. فکر مندی کیا کہ اخلاص ہونا چاہیے, اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے. تو جب آپ بعمل ہوں گے اور آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو, باطن بھی اچھا ہو, تو آپ کی بات میں بھی اللہ تعالیٰ اثر ڈالے گا. اور داعی ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کے دلوں پر وہ پیغام اثر کرے. اور یہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی داعی جو ہے وہ اللہ کا پیغام سنائے اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہ کرے. تو اس کے لیے خود پر اثر ہونا ضروری ہے, خود پر اثر ہونا ضروری ہے. طرز عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, یہ 6 نمبر پہ ہے. داعی کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے. یعنی کس چیز کے اوپر؟ اللہ کی بات پر. اللہ کی بات پر لوگوں کو جوڑا جائے. اور جب آپ داعی ہوتے ہیں, مربی ہوتے ہیں, تو جو ہجوم آپ کے سامنے ہے, جو پبلک آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کی رعیت ہیں. آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, آپ نے ہر طریقے سے انہیں انٹرٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ کسی طرح کی بھی کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو. اور پھر پرسنلی ہر ایک سے ملنے کی کوشش کریں, یعنی ان میں گلنے ملنے کی کوشش کریں. داعی کا طرز عمل جو ہے وہ ہمیشہ بااخلاق ہوتا ہے اور ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملنا, مسکرا کے ملنا,
یہ دائی کی خصلت ہونی چاہیے، اس کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اگر وہ اپناتا ہے، اس کے طرز عمل میں آتی ہیں یہ چیزیں، تو وہ اپنے آڈینس جو ہیں ان کو وہ اپنا بنا لیتا ہے، وہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بار بار اسی دائی کو بلایا جائے پروگرام کے لیے۔ تو جب طرز عمل آپ کا تبدیل ہوگا تو لوگوں کے اندر بھی آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ نمبر 7، گفت و شنید جو ہے ہماری، یعنی گفتگو کا جو طریقہ ہے ہمارا، ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں کہ جو مواد آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، جو زبان آپ یوز کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ہمیشہ آسان فہم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی موضوع کا انتخاب کیا ہے تو وہ بالکل آسان اور ایزی ہونا چاہیے تاکہ اگلے کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ بہت زیادہ دقیق قسم کی مشکل زبان اور مشکل الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ اگلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ دائی کیا کہہ رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا، تو آپ کی بات پر توجہ ہی نہیں دے گا۔ تو یہ آپ کے آڈینس میں یہ چیز جو ہے یہ بدمزگی پیدا کرتی ہے اور ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دیتی ہے۔ تو دائی کے لیے شرح صدر ہونا بہت ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ چیزیں شرح صدر سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو، چناؤ، جو آپ نے لیکچر منتخب کیا ہے وہ آسان فہم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ پیش آئیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے نہ پھریں کہ جی کیا بولا تھا انہوں نے، کیا کہا تھا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 8 پر ہے قائل کرنا۔ قائل کرنا ایک الگ چیز ہے اور زبردستی ہدایت دینا کسی کو الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ ہمیں قائل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہدایت دینے کے لیے نہیں کہا گیا ہمیں۔ قائل ہم کسی کو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کئی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ اگر دائی کی فصاحت اور بلاغت جو ہے بہت زیادہ ہے تو وہ آڈینس میں سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ جج کر لے گا کہ اس کا ایجوکیشنل لیول جو ہے وہ کیا ہے، جو کوشنر ہے اس کا ایجوکیشنل لیول کیا ہے۔ تو جب دائی یہ جج کر لے گا، یہ ایکسپیرینس سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے، تو وہ اس طرح کا آنسر اسے دینے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر آپ کے جواب میں فصاحت ہے اور مدلل ہے تو لازم وہ جو ہے وہ قائل ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں زبردستی کے لیے نہیں کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن دائی جو ہے وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آڈینس جو ہیں ان کو مطمئن کر سکے، اور وہ اسی لیے یعنی اپنا جو میٹیریل اکٹھا کرتا ہے وہ مدلل قسم کا ہوتا ہے تاکہ اگلے جو ہے آڈینس وہ مطمئن ہو سکیں۔ نمبر 9 تعاون، میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ جذباتی، سماجی اور مادی طور پر تعاون کرنا چاہیے، آڈینس کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے آڈینس میں بعض اوقات رہتا ہے
कि जहाँ भी आप बयान कर रहे हैं एक ही किस्म के ऑडियंस जो है वो आते रहते हैं। जैसे आप साथी हैं, कंटिन्यू आप लोग आते हैं मरकज़ में, अल्लाह ताला आपका आना जो है यहाँ कबूल फरमाए। और हमें पता होना चाहिए कि कौन सा साथी जो है वो ज़रूरतमंद है, कौन सा साथी परेशान है, किसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पर काम करके आप उनके साथ मिंगल हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो ये ताउन जो है वो लाजमी होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें और बातचीत होती रहे एक दूसरे के साथ। आखिरी बात नंबर 10 कि जब भी दाई अपना प्रोग्राम मुकम्मल करता है तो उसको चाहिए कि वो अपना मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जहाँ तक अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था वहाँ तक उसने किया है। अल्लाह ने उसको कहा कि आप दावत दीन का काम करें, लोगों को दावत दें, तो वो मैसेज जो है वो पहुँचा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर क्या कहा था? सहाबा से यही कहा था ना कि जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने कहा दिया था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। ये तो नहीं कहा कि आप लोग सारे हिदायत याफ्ता हो गए हो या नहीं हुए, ज़बरदस्ती तो नहीं ना की किसी से भी। कहा कि जो मैसेज मुझे कन्वे किया गया था, डिलीवर्ड टू यू और नॉट। तो सब ने क्या कहा कि आपने मनआइन उसी तरह आपने वो मैसेज हम तक पहुंचा दिया। 3 दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा और चौथी दफ़ा आपने अपनी शहादत की उंगली खड़ी करके रब की तरफ चेहरा करके कहा, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ये है अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करना कि अल्लाह तू गवाह रहना कि मेरे ऑडियंस जो हैं इन्होंने गवाह दे दी है, सहाबा ने गवाही दे दी है कि जो मामला तूने मेरे सुपुर्द किया था मैंने मैसेज पहुंचा दिया है। ये है वो चीज़ जो बहुत अहमियत रखती है। जब मामला आप अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो आप अल्लाह से फिर दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह ये मेरी जो दावत है इसमें असर डाल और इसे तू अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाज। और फिर इसी आयत को जिसको मैंने पढ़ा था इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, इसके अगले हिस्से में रब करीम ने कहा इन्ना रब्बुका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, कि तेरा रब जो है वो जानता है कि कौन रास्ते से हट गया है और किस को हिदायत मिल गई है। तो हमारा काम अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह का मैसेज पहुंचाना है, और हिदायत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये चीज़ें जो है 10 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था दुआत के सिलसिले का। इंशाअल्लाह आगे जो है एक प्रोग्राम हम और करेंगे और उसके बाद हम तरबियत की तरफ चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बार